السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 26 اور سورہ فتح کی آیت نمبر 1 کے مطابق، یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی تاکہ دور فرما دیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جو الزام آپ پر ہجرت سے پہلے لگائے گئے اور جو بعد میں لگائے جائیں گے۔ تفسیر کے مطابق، اگرچہ بعض روایات میں اس فتح مبین سے مراد فتح مکہ بیان کی گئی ہے اور بعض حضرات نے اس سے مراد فتح خیبر لی ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اس فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ چنانچہ امام ظاہری لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: صلح حدیبیہ ایک عظیم الشان فتح تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس موقع پر صرف 1400 صحابہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ صلح کے بعد لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں جاننے اور سننے کے مواقع میسر آئے، اور جس نے اسلام لانے کا ارادہ کیا وہ بآسانی سے اسلام لے آیا۔ صرف 2 سال کے عرصہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے جب تشریف لائے تو 10,000 جان باز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ بظاہر اس آیت کا ترجمہ یا مفہوم یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، وہ غفران کا مصداق بجا۔ لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہوں کا صدور پہلے بھی ہوتا رہا اور بعد میں بھی ہوتا رہے گا، والعیاذ باللہ۔ حالانکہ اس عقیدہ پر امت کا اجماع ہے کہ ہر نبی، خصوصاً نبی الانبیاء سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عصمت پر کوئی گناہ کا داغ نہیں۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لیے علماء تفسیر نے متعدد جواب دیے ہیں، اور جن کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ یہاں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے اصل کی طرف چلتے ہیں۔ لفظ ذنب کے لفظ پر غور کیا جائے تو یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ ذنب کا معنی عام طور پر گناہ کیا جاتا ہے۔ گناہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کو، لیکن اہل لغت لفظ ذنب کا لفظ الزام کے معنی میں بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، اور الزام میں یہ ضروری نہیں کہ وہ فعل اس شخص نے کیا ہو یا اسے صادر ہوا ہو، بلکہ بعض اوقات بلا وجہ اس فعل کی نسبت اس شخص کی طرف کر دی جاتی ہے۔ اسی مادہ کے 2 اور لفظ ہیں، ذنب اور ذنوب۔ ذنب کا معنی دم ہے، جو جانور کے جسم کے آخر میں چمٹی رہتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے جسم کا حصہ نہیں بلکہ باہر سے اس کے ساتھ چمٹا دی گئی ہے۔ اور پانی نکالنے والے ڈول کو ذنوب کہتے ہیں، جو رسی کے ایک سرے سے بندھا رہتا ہے۔ اسی مناسبت سے ذنب کا اطلاق الزام پر بھی ہو سکتا ہے، جو کسی شخص کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے خواہ اس نے اس کا ارتکاب نہ کیا ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ذنب کا لفظ الزام کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے ایک اسرائیلی اور ایک قبطی کو باہم لڑتے دیکھا۔ قبطی اسرائیلی کو زود کو پکار رہا تھا۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے پہلے قبطی کو منع کیا کہ غریب اسرائیلی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ جب وہ باز نہ آیا تو آپ نے ایک مکہ دے مارا جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ اپنے زیر دست ساتھی کی مدد کرنا، اس کے بچاؤ اور اپنے دفاع کے لیے حملہ آور کو مکہ مارنا شرعاً کوئی جرم نہیں ہے، نہ عرف میں یہ فعل کبیح ہے۔ لیکن فرعون چونکہ آپ کا دشمن تھا، انہیں حکومت کا باغی تصور کرتا تھا، اس نے آپ پر قتل کا الزام رکھ دیا، اور اگر اس کا بس چلتا تو وہ آپ کو وہی سزا دیتا جو قتل عمد کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دعوت حق دو، تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ۔ ترجمہ: انہوں نے مجھ پر الزام قتل لگا رکھا ہے، پس مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اس آیت میں بھی ذنب سے مراد گناہ نہیں بلکہ الزام ہے، کیونکہ آپ اور اپنے امتی کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا۔ آپ کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا ہرگز نہ تھا، اور نہ ہی عام طور پر مکہ لگنے سے موت واقع ہوتی ہے۔ ان آیات کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھا جائے تو یہی معنی الزام یہاں موضوع اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔ غفرہ کا معنی چھپا دینا اور دور کر دینا ہے۔ ما تقدم سے مراد ہجرت سے پہلے، ما تأخر سے مراد ہجرت کے بعد، یعنی اے حبیب، جو الزامات کفار آپ پر ہجرت سے پہلے عائد کیا کرتے تھے اور جو الزامات ہجرت کے بعد اب تک آپ پر لگائے جاتے رہے ہیں، اسے فتح مبین سے وہ سارے کے سارے نیست و نابود ہو جائیں گے اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔
پہلے ہم قرآن حکیم اور کتب حدیث سے ان الزامات کی چھان بین کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ وضاحت کریں گے کہ وہ الزامات اس فتح مبین سے کس طرح دور ہوں گے۔ ہجرت سے پہلے جو الزامات کفار کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کیے جاتے تھے وہ یہ ہیں کہ یہ کاہن ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ اوروں سے سن کر فسانے بنا لیتے ہیں، اسے کوئی اور پڑھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہجرت کے بعد الزامات کی فہرست کچھ یوں ہے۔ وہ کہتے کہ یہ قوم میں اختلافات انتشار پیدا کرنے والا ہے، اس نے جنگ کی آگ بھڑکا کر مکہ کو اجاڑ ڈالا ہے، بھائی کو بھائی سے، اولاد کو اپنے ماں باپ سے جدا کرنے والا ہے، اس نے ہمارے محفوظ تجارتی راستوں کو خطرناک بنا دیا ہے، ہمارے قومی انتظامات کو درہم برہم کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس اصطلاح سے آپ پہلے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان حالات جنگ تھی، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، ملنا بیٹھنا، تبادلہ خیال کرنا ناممکن تھا۔ حضور کے خلاف جو بہتان اہل غرض تراشتے، سادہ لو عوام انہیں سچ تسلیم کر لیتی اور اسلام سے کھچے رہتے۔ مسلمان صرف مدینہ طیبہ میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ ہجرت کے بعد مکہ میں ان کی آمد و رفت ممنوع قرار دے دی گئی تھی۔ مکہ کے سردار اپنے آدمی بھیج کر بادیہ نشین قبائل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کرتے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت اور عداوت کی آگ بھڑکاتے رہتے۔ یوں عرصہ تک بدو قبائل میں تبلیغ اسلام کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر صلح ہوئی، اس کی مشہور دفعات آپ صورت کے طرف میں ملاحظہ کیجیے۔ اس معاہدے پر سرسری نظر ڈالنے سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے بہت دب کر صلح کی ہے اور کفار اپنی منمانی شرائط منوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے لشکر اسلام کو ان شرائط کا جب علم ہوا تو انہیں بہت گراں گزرا۔ حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی بھی بے تاب ہوگی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، میں اس کے حکم کی ہرگز مخالفت نہیں کروں گا اور وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔